خوش آمدید خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہو ناروا لٹریچر سوسائٹی۔ کچھ ایشوز کو لے کے بات کرنی ہے جو ناروا کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ چند سالوں سے میں بھی ناروا میں بحیثیت ایز سماج سیوک یا سوشل ورکر بھی کہہ سکتے ہو، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ حال ہی میں ایک ڈپارٹمنٹ آف ریونیو کے ایک امپلائی سے بات ہوئی، بات کر رہا تھا میں ان کے ساتھ تحصیل ناروا کے حوالے سے۔ کچھ سالوں سے جو فنکشنل بھی ہے، جیسے کہ فتح گڑھ میں نیابت ہے، اور کچھ ایک آدھ دو رومز جو شیری میں انہوں نے لیے ہیں، جبکہ ایک سگنیچر کے لیے ہمیں ایک غریب انسان کو فتح گڑھ سے شیری اور شیری سے پھر فائنلی جو اس کی فائل جو ہے وہ بارہمولہ جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان جو پسماندہ طبقے کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے، ان انسانوں کے بارے میں کوئی سوچ وچار نہیں ہوتا ہے۔ خاص کر میں ان حضرات، ان صاحبان سے بات کرنا چاہوں گا جو صاحب مسند ہیں یا صاحب مسند تھے، جو سیاست کے نام پہ جنہوں نے اپنا نام کمایا۔ ان صاحبان سے بھی گزارش ہے، اور ایک عام انسان سے بھی میں ذی حس اور ذی شعور انسان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہر ایک انسان جو ہے سماج میں وہ برابر نہیں ہوتا۔ ایک امپلائی کی بات کر رہا تھا میں، جنہوں نے پھر کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ سائل آتے ہیں، ان لوگوں کا کرایہ جو ہے وہ جیب سے اس کو دینا پڑتا ہے۔ آپ سوچو کہ کتنے غریب انسان اپنے کام کے سلسلے میں نیابت پہ جاتے ہیں، تحصیل ناروا میں جاتے ہیں، اور جبکہ وہاں پہ ان لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ اب اس وشے کو لے کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید نظر لگ گئی یا سیاست کے ہتھے چڑھ گیا۔ کچھ ڈاکیومنٹس میں دیکھ رہا تھا ابھی، اور جس میں جو مرحوم و مغفور مولوی محمد یوسف شاہ صاحب کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے کچھ خیالات رکھنا چاہوں گا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کہ جو کچھامہ سے وابستہ تھے، اور ہربنس سنگھ آزاد ان کا ایک جانا مانا ساتھی مانا جاتا تھا۔ انہوں نے علاقہ ناروا کی ہر گاؤں میں جا کر دیہہ کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جب فرسٹ لائن جو پولیٹیشنز کہہ سکتے ہو، فرسٹ لائن سوشل ایکٹیوسٹس کہہ سکتے ہو، فرسٹ لائن ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناروا کا جو ڈیموکریٹک جو کانشسنس ہے، انہوں نے ہی اجاگر کیا، ان کی ہاتھوں سے ہی اس کا ادگھاٹن ہوا۔ بات کر رہا تھا میں دیہہ کمیٹی کی، تو دیہہ کمیٹی کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہر گاؤں میں، ہر ناروا کی انہوں نے ایک ریپرزنٹیٹیو کھڑا کیا، اور جو اس گاؤں کے بارے میں ان کی تکلیف ہے، ان کی جتنے بھی جو مسئلے و مسائل ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، تو یہ لوگوں کی وجہ سے ان مسئلے و مسائلوں کا جو سولوشن ملتا تھا، حل ملتا تھا۔ کچھ اور بزرگوں کے نام لینا چاہوں گا، جن میں مرحوم کبیر احمد جو کھڑپورہ میں رہا کرتے تھے، مرحوم عبدالغنی ڈار صاحب جو ہیون کے تھے، مرحوم محمد سلطان لون، مرحوم حاجی جمعہ خان فتح گڑھ، مرحوم حبیب اللہ بٹ بدمولہ، نور الدین شاہ ملپورہ، مرحوم احسن لون شیری، مرحوم غلام لون شیری، علی محمد خان مرحوم ہیون، مرحوم غلام حسن ملک، اور موضوع نملن سے غلام نبی ملک، اور ہرد کھال سے غلام محمد ملک،
معزز وغیر سے مرحوم عبدالعزیز بٹ ان کمیٹیوں کے ممبر حلقہ مانے جاتے تھے، اور ان کی وجہ سے ہی ان کمیٹیوں کی انہوں نے قیادت سنبھالی، اور ان افراد کا اتنا احترام کیا جاتا تھا، لوگ اپنا فرض سمجھتے تھے ان افراد کا جو احترام کرنا۔ ایون ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اتنا لوگ ان کی تعظیم عزت کیا کرتے تھے کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے لڑکے یا لڑکیوں کے رشتے ناتے بھی ان کے کہنے پہ ہی جوڑا کرتے تھے۔ پر افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ ٹائم سے ناروا میں جو میں ذاتی میرا ایک مشاہدہ ہے، میں آبزرو کر رہا ہوں، چونکہ میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں اور انڈیپینڈنٹ ریسرچ کرتا ہوں۔ خاص کر نارواؤں کی بات کی جائے تو 2020 سے میں بھی ایکٹیو ریسرچر یا انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہوں، اور جو کام مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے اس میں آنا چاہیے، نظر میں آنا چاہیے، نوٹس میں آنا چاہیے، وہ میں پیج پہ ڈالتا رہتا ہوں۔ ناروا لٹریچر سوسائٹی کے نام سے جو پیج سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ چل رہا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ بھی اویئر ہو جاؤ، آپ لوگوں کو بھی نارواؤں کے بارے میں ایک اندر سے ایک حب الوطنی جس کو کہہ سکتے ہیں، پیٹریوٹزم جس کو بول سکتے ہیں ہم، ایک جذبہ پیدا ہو آپ کو نارواؤں کے ساتھ جو ہے محبت، نارواؤں کے لوگوں کے ساتھ، نارواؤں کی مٹی کے ساتھ، کیونکہ ایٹ دا اینڈ جو ہے بھلے ہی کتنا دور بھی کوئی نارواؤں سے جائے گا یا اپنے گاؤں سے کوئی بھی کتنا دور جائے گا، ان کو آخر کار جو ہے اپنے نارواؤں، اپنے جو ولیج کی، اپنے گاؤں کی مٹی میں ہی دفن ہونا پڑتا ہے۔ کچھ باتیں شروع میں نے آپ کے ساتھ جو تحصیل نارواؤں کے بارے میں بات کی تھی، دیکھا جائے تو جو ہمارے یہاں پہ نارواؤں تحصیل میں سرٹیفکیٹ بھی ملا کرتی ہے تحصیل نارواؤں کے نام سے، لیکن ایک عام انسان سفر کر رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور فائر سروس کی بات جو کچھ سالوں سے گوہر سبھی لگا رہے ہیں، اس وشے کو لے کے کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ اس کے لیے فالو اپ کرنا پڑتا ہے، اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، یا کن کن ڈپارٹمنٹس کے پاس، کن کن آفیشلز کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کے بارے میں کوئی فالو اپ نہیں کرتا ہے۔ بس ہمیں اس وقت جو ہے اپنے عہدے، اپنے چیئر سے اپنی سیاست یاد آ جاتے جب الیکشنز بالکل سر پہ آ جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے جو پولیٹیشینس یا ہمارے ورکرز یا ہمارے جو باقی جو سیاست کو پسند کرتے ہیں، ان صاحبان کا یہ وتیرہ رہا ہے، وہ اسی وقت ان کو پھر لین اور ڈرین یاد آ جاتی ہے اپنے گاؤں کی یا اپنے محلے کی۔ ہارٹیکلچر کی بات کریں تو ہارٹیکلچر جو نارواؤں جو ہے، اس کا ایک یہاں کی مٹی میں ایک پوٹینشیل، رچ پوٹینشیل ہے کہ یہ ہم پہ جو ایپلز ہے ایک بڑی مقدار میں، ایک بہت بڑی جو لارج اسکیل یا لارج کوانٹٹی میں اگ سکتا ہے، اور جس کا کوئی آفس نہیں ہے نارواؤں میں، جیسے کہ ایگریکلچرل آفس ہے یا ICDS بہت بڑا آفس ہے شیری میں، یا ہم اینیمل ہسبنڈری کی بات کریں یا ڈیفرنٹ آفسز ہیں۔ ہم کچھ سالوں سے ہم گوہار لگا رہے تھے، جو شیری سے فتح گڑھ کا روڈ جو تھا، وہ بھی پھر انہوں نے فائنلی کیا، منہ بند کرنے کے لیے اسی پہ میکڈم کیا، اور ٹل ڈیٹ کوئی اس پہ کوئی آواز ہی نہیں۔ اگر وہ لوگ جو ہے کمپنسیشن بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو ہمارے جو پولیٹیشین ہیں جب یہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ چھوٹا سا کام نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے پھر لوگوں کی آواز بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ٹورزم کی بات کروں تو ٹورزم جو ہے نارواؤں کے ایک پوٹینشیل، رچ پوٹینشیل ہے۔ نارواؤں کی دو چیزیں بہت فیمس ہے، ایک نارواؤں کا پانی اور دوسری جو ہے نارواؤں کی خوبصورتی۔ پوٹینشیل ٹورزم کی بات کریں تو نملن ہے، نملن واٹر فال ہے، یا گواس کی بات کریں تو جو ابھی تک ٹل ڈیٹ جو ہے ابھی پینڈنگ ہے، وہاں پہ برابر روڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ملپورہ میں ایک موجنار ہلز کی بات کریں تو جس کا جو سینکشن جو ڈپارٹمنٹ آف فارسٹ نے دیا بھی ہے پارک کا، لیکن فنڈز کی وجہ سے جو ہے ابھی تک وہ کام نہیں ہو پایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈانگر پورہ کی بات کریں تو وہاں پہ ڈانگر پورہ میں
شنکوہ کے نام سے ایک بہت ہی بیوٹیفل ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے. وہاں پہ ہم لوگ جو ہے اس پہ ڈپارٹمنٹ آف فارسٹ کی ہیلپ سے ہی وہاں پہ ایک ایکو ٹورزم جو ہے ایک نیا کانسیپٹ ہے. بہت سارے لوگوں کی نظر میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی کہ نیچر کو بنا نقصان پہنچائے اس کو پوٹینشیل بنانا، اس کو لوگوں کی سہایتا کے لیے، لوگوں کا امپلائمنٹ جنریٹ کے لیے ہم یہ نیچر جو ہے استعمال میں لا سکتے ہیں. فارسٹ رینج جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی جو زمینیں جو ہیں وہ استعمال میں لا سکتے ہیں فار دا پرپز آف ایکو ٹورزم. یا اس کے ساتھ ساتھ ہم پلگریمیج ٹورزم کی بات کریں، چونکہ جب بچپن سے ہی میں دیکھتے آ رہا ہوں، ہم چھوٹے بچے تھے تو اسکولز سے ہم شارٹ پکنکس کے لیے ادھر حضرت نظام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو آڈورا میں ایک زیارت واقع ہے، تو یہاں پہ ہم لوگ جایا کرتے تھے. بچپن سے ہی آنا جانا ہے. بہت سارے آپ میں سے بھی بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا بہت سارے ابھی میری عمر کے بھی کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے بچپن میں اسکولز کے ساتھ وہاں پہ شارٹ پکنکس کیے ہیں. تو وہاں پہ اس کی مینٹیننس کی ضرورت ہے، فینسنگ کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے جو آس پڑوس میں آڈورا ہے یا سچلے وارن ہے، ان لوگوں کا بھی ایک روزگار، یا باہر سے بھی لوگ آ سکتے ہیں وہاں پہ اپنا جو 10 پیسے کمانے کے لیے. تو یہ ایک پوٹینشیل ٹورزم ہے وہاں پہ، جس کو پلگریمیج ٹورزم بھی بول سکتے ہیں ہم. تو یہ کچھ چیزیں تھی آپ کی نظر میں کرنا چاہتا تھا. اور خاص کر جو ہے یہ سب سے بڑا برننگ ایشو ہے ہمارے جو ناروا تحصیل کی بات کریں تو یہ آن ریکارڈس ہے. جب ہم بارہمولہ میں جاتے ہیں، بارہمولہ تحصیل میں، وہاں پہ وہ جو امپلائیز ہے ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ بس نام کا ہی ہے. افسوس ان لوگوں پہ ہے جو خاص کر جو سیاست کرتے ہیں، سیاست جانتے ہیں، لیکن یہ لوگ ٹل ڈیٹ جو ہے انہوں نے ایک عام انسان کے لیے جس کے پاس کوئی گاڑی نہیں، جس کو پیدل جانا پڑتا ہے نوگام سے، لہرڈورا سے، ریشمو کام سے، ڈانگر پورہ سے، تاری پورہ سے، وہ پیدل آتے ہیں فتح گڑھ نیابت تک، یا وہ شیری 2 کمرے وہاں پہ رکھے ہیں وہاں تک ایک سگنیچر کے لیے ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی. ایک گاڑی نہیں ملتی ان کو وہاں پہ. اور وہ وہاں پہ ایک امپلائی ہے انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کئی سارے لوگوں کو اپنے جیب سے میں نے پیسہ دیا. اور آخر پار میں یہی آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ناروا کے غیور جو انسان ہیں، غیور جو باشعور انسان ہیں، آپ لوگ بھی تھوڑا سا اس بات پہ دھیان دیں. اور خاص کر میں پسماندہ طبقے کے جو لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان پہ نظر ثانی کریں، ان کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے پاس تو گاڑیاں ہیں، گھر سے گاڑی نکالی ہم کہیں پہ بھی ودن منٹس پہنچ جاتے ہیں. لیکن ایک عام انسان جس کے پاس کوئی گاڑی نہیں. نارواؤں میں بہت سارے ایسی فیملیز ہیں جو سنگل سول ہے، ایک ہی جن رہتا ہے. ابھی حال ہی میں ایک فیملی ہم گئے تھے، ایک بینیفیشری دیکھنے گئے تھے ریشمو کام میں، ایک گھر میں ایک ہی انسان رہتا ہے. اسی طرح بہت سارے فیملیز ہیں جو جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کو ایک ڈاکیومنٹ بنانے کے لیے پیدل آنا پڑتا ہے. اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا دن جو ہے ان کو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے، ان کو لفٹ میں نہیں ملتی. آپ کا بہت بہت شکریہ.